صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب الاستسقاء جاری ہے اور آج اس کی آخری حدیث ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو باب ہے جو ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے لا یدری متی یجیء المطر الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ وقال ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ 5 چیزوں کے بارے میں حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں پھر آگے ہم اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث ہے 992 اور یہ لمبی ایک حدیث جو باب الایمان میں ہم بالکل شروع میں پڑھ چکے ہیں، حضرت جبرائیل امین والی حدیث، کہ جس میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور اس طرح کی مختلف چیزیں جو پوچھی ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک جو علم ہے وہ قیامت کا علم ہے۔ تو اسی حدیث کا یہ ایک حصہ ہے، اور حدیث ہے 992، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الغیب 5، کہ 5 غیب کی کنجیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لا یعلمها الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، لا یعلم احد ما یکون فی غد، کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، کل کا دن جو ہے وہ کیسا آئے گا۔ ولا یعلم احد ما یکون فی الارحام، اور کسی کو نہیں معلوم کہ رحموں کے اندر کیا ہے۔ ولا تعلم نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کرے گا، یعنی وہ کل کون کون سے کام کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ اسے موت کس سرزمین پر آئے گی، کہاں مرے گا وہ۔ وما یدری احد متی تجیء المطر، اور کسی کو نہیں پتا کہ بارش کب ہوگی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا، اور انہی چیزوں کے بارے میں سورۃ لقمان کی آخری آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اس گھڑی کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش وہی برساتا ہے، یعنی اسی کو پتہ ہے کہ بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو نہیں پتا کہ اسے موت کہاں آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، سب کچھ جاننے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ انسان کی خواہش تو ہوتی ہے نا کہ انہیں ان ساری چیزوں کا جو پتہ چل جائے، میرا کل کیسا ہوگا، میرا مستقبل کیسا ہوگا، اور اسی تجسس میں پھر وہ نجومیوں سے اور آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ اور بارش کے بارے میں بھی ظاہر ہے ایک تجسس ہوتا ہے، اور ہم محکمہ موسمیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات امکان تو بتا دیتا ہے، اور وہ غیب کے علم کی بنا پہ نہیں بتاتا، بلکہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے انسانوں کے، اس کی بنا پہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہوا مشرق سے آ رہی ہے، اس کی سپیڈ اتنی ہے، وہ اتنے عرصے میں فلاں جگہ پہ پہنچ جائے گی، اور اس کے ساتھ بادل ہوں گے، اور امکان ہے کہ بادل برسیں گے، لیکن ان کا امکان کبھی ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی بالکل غلط ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو علوم ہیں یہ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور کچھ اندازے انسان لگا لیتا ہے، کچھ ٹیکنالوجی سے مدد لے لیتا ہے۔ جیسے یہ والی بات جو آئی، اگر ہم ترتیب سے ان چیزوں کو دیکھیں تو پہلی چیز ہے کہ کل کیا ہوگا، تو کل کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ اس کا کل کیسا آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا۔ اگر یہ مخفی نہ ہوتا تو ہمارے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ دیکھیں خدا نہ خواستہ کل کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، اور اسے پتہ چل جائے کہ کل میرے فلاں پیارے کے ساتھ حادثہ ہوگا اور وہ دنیا سے چلا جائے گا، تو اس کیا کرے گا، اس کا دن کیسا گزرے گا۔ مستقبل کا اگر علم اللہ تعالیٰ دے دیتا تو اللہ کی بڑی مصلحت اور بڑی حکمت ہے کہ اس نے مستقبل چھپا کے رکھا، اور انسان امید کے سہارے جیتا ہے۔ ماؤں کو دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح بڑا کرتی ہیں، اس امید پہ کل کو بڑے ہوں گے اور کیا کریں گے، اور اس کو کہیں نہیں پتہ ہوتا کہ بچہ جیسے ہی جوان ہوگا تو خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں ہمیں علم ہوتی ہیں تو ہمارے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا
کہ کل یا مستقبل جو ہے وہ کیا ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی، اور یہ بھی اگر آج پتہ چل جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ کیا ہوگا، اس کو جو علماء نے لکھا ہے تفسیر کے اندر سورہ لقمان کی جو آخری آیت میں نے پڑھی کہ وہ کیسا انسان ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، اس کا نصیب کیا ہوگا، وہ کام کیا کرے گا، وہ دنیا کے لیے کس طرح کا انسان بن کے ابھرے گا، وہ دنیا کے لیے نافع ہوگا، معاشرے کے لیے وہ نافع ہوگا یا فساد کرنے والا ہوگا، وہ کس طرح کا انسان ہوگا، یہ اس سارے سے مراد ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی جنس کیا ہے، تو جنس تو ایک سیکنڈری چیز ہے، اصل میں وہ کیا ہے، کیسا انسان ہے، کس طرح کے کام کرے گا، یہ علم اللہ ہی کو ہے۔ اور پھر کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، یعنی ایک تو آن دی ہول جو مستقبل ہے وہ کیا ہے، اور ایک یہ کہ انسان خاص طور پہ اپنے بارے میں یا کسی دوسرے کے بارے میں کہ وہ کل کیا کرے گا، اس کا کل کس طرح کا ہوگا۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج گزرتا ہے اور کل کیا ہوتا ہے ہمیں کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اور کل کس طرح کا آ جاتا ہے، کبھی بہت خوشی لے آتا ہے اور کبھی بہت غم لے آتا ہے۔ تو یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ تو انسان کہاں پیدا ہوتا ہے، کہاں بڑا ہوتا ہے، اور موت اس کو کہاں کس جگہ پہ لے جاتی ہے اٹھا کے۔ کہتے ہیں جس کی موت جس جگہ لکھی ہوتی ہے آخری دنوں میں فرشتے جو ہیں اس کو اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا بہانہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی وجہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک پاکستان کے مشہور و معروف مالدار شخص جو تھے کہ کس طرح وہ آبدوز میں جاتے ہیں اور وہ نیچے ایڈونچر کرنے جاتے ہیں سمندر کے اندر، کچھ دیکھنے جاتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی، اور وہ اسی آبدوز کے وہاں پہ غرق ہو جانے سے وہ ڈوب گئے اور ان کی موت جو ہے وہاں ہو گئی۔ اسی طرح کوئی انسان کو پیما ہوتا ہے اور کس طرح پہاڑوں پہ جا کے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور کبھی انسان کسی سفر میں ہوتا ہے اور کسی دوسرے ملک میں جا کے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو ہی پتہ ہے، کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کی موت جو ہے وہ کس جگہ آئے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں ہم پیدا ہوئے، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہیں پہ موت ہو۔ اس لیے یہ بھی اللہ سے اچھی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت دے اور اچھی جگہ پہ موت دے، اور شہادت کی موت دے، یا مدینہ شریف کے اندر تدفین یا مکہ کے اندر تدفین ہمیں دے۔ تو یہ دعائیں بھی اللہ سے کرنی چاہیے، اور معلوم نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ کہاں آئے گی، اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ بارش کب نازل ہوگی۔ تو یہ میں نے بیچ جیسے پہلے کی کہ محکمہ موسمیات کچھ اندازے لگاتا ہے، کچھ ٹیکنالوجی سے مدد لیتا ہے، اور ان کے اندازے کبھی تو صحیح ہو جاتے ہیں اور کبھی بالکل غلط ہوتے ہیں، بلکہ کم ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ علم نجوم نہیں ہے، اور یہ تو ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہے، ہواؤں کی رفتار سے اور ان کے رخ سے وہ اندازے لگاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ماہرین یہ جو پیش گوئیاں کرتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، مہینے بعد کیا ہوگا، دوسرے مہینے بعد کیا ہوگا، یہ بھی مکمل طور پہ درست نہیں ہوتا۔ اچانک ایسے تغیرات آ جاتے ہیں کہ بالکل حیران ہو جاتے ہیں انسان کہ یہ کیا ہوا، یہ تو بالکل اندازے کے خلاف ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی صحیح جانتا ہے کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ کون اور کب اور کہاں واقع ہوں گی، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے، اور چونکہ بارش کے بارے میں اس کے اندر ذکر آیا اس لیے یہ اس باب کے اندر لائے۔ لیکن ہمارا غیب پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ سے اچھی امید ہمیں رکھنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان میں رکھے، ہماری نعمتوں کو زوال نہ ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو اچانک ہونے والے حادثات ہیں ان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے اور اس کے غضب سے بچنا چاہیے۔ تو یہ آخری حدیث تھی کتاب الاستسقاء کی جو ہم نے پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے اور اپنی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔